احباب کا بار بار اس بات پر اصرار آ رہا ہے کہ ترنم سے خطبہ یا تقریر اگر بدعت ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا، اور نہ ہی صحابہ نے کیا، نہ سلف نے کیا، لہٰذا یہ بدعت ہوا۔ اسی طریقے سے ایک قاعدہ ہے جس کو اہل علم نقل کرتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کا موجب یا مقتضی زمن نبوت میں رہا ہو اور آپ نے اس کو نہیں کیا اور ترک کر دیا، تو پھر اس کام کو ترک کرنا سنت ہے، اور اس کو ترک نہ کر کے عمل میں لانا بدعت ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ترنم سے تقریر کرنے کا مقتضی یا موجب تھا کہ نہیں تھا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن کے متعلق آئی ہوئی ہدایت پر غور کریں۔ حدیث میں قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق ہدایت آئی ہے کہ زین القرآن باصواتکم یا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا۔ تو قرآن کریم کو جو اللہ کا کلام ہے، ترنم کے ساتھ یا تغنی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ترنم اصل کے اعتبار سے زمن نبوت میں یہ چیز آئی اور اس کا ذکر ہوا، بلکہ اس پر ابھارا گیا، لیکن کس کے متعلق؟ قرآن کے متعلق۔ یعنی گا کر کے یا ترنم کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی تو ہدایت دی گئی، لیکن یہی چیز خطبے میں استعمال نہیں کی گئی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ زمن نبوت میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا اور یہ چیز مسکوت عنہ تھی اور بعد کی پیداوار ہے، بلکہ زمن نبوت میں قرآن کو اچھے سے پڑھنا، تزیین صوت کے ساتھ پڑھنا، آواز کو اچھا کر کے پڑھنا، خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا، یہ مرغوب بھی تھا اور اس کا حکم بھی دیا گیا۔ تو گویا ایک چیز زمن نبوت میں پائی گئی، لیکن اس کے باوجود تقریر اور خطبے میں نہیں پائی گئی، اس چیز کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پڑھنے کی کیفیت بتلائی اور قرآن کے پڑھنے کا طریقہ بتلایا، اور آپ نے ہمیں خطبہ دے کر کے خطبے کا طریقہ سکھلایا۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ذکر آیا کہ آپ کیسے خطبہ دیتے تھے۔ جب عبادت کی صفت اور کیفیت بدل جائے تو وہ بدعت ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے پاس اس طرح کی بہت سی مثالیں ملیں گی، اور آپ یہ مثال یہ قاعدہ کسی بھی عبادت میں پیش کر سکتے ہیں۔ کیفیت بدلنے سے عبادت بدعت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عید کا خطبہ آپ صلاۃ عید کے بعد دیا کرتے تھے۔ بعض خلفاء نے جب عید کا خطبہ صلاۃ سے پہلے دیا تو صحابہ کرام نے اس پر نکیر کی اور اس کو بدعت میں شمار کیا گیا، حالانکہ وہاں ان خلفاء کے سامنے مصالح مرسلہ تھیں۔ مصالح مرسلہ کہ بھئی لوگ عید کے بعد خطبہ سنتے نہیں، چلے جاتے ہیں، تو سب کو ہم سنا دیں، پیغام پہنچ جائے، اس کا خاطر خواہ فائدہ ہو، اس لیے کیوں نہ ہم پہلے کر دیں۔ تو یہ بدعت کیسے بن گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بدل دیا، صفت کو بدل دیا، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی پوری صفت بدل ڈال رہے ہیں، کیفیت بدل رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے۔ ترنم اسلوب اور کیفیت ہے، تقریر کی کیفیت ہے کہ کس طریقے سے تقریر کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے۔ یہ انداز، یہ کیفیت، یہ طریقہ، یہ صفت، یہ اسلوب کہلاتا ہے۔ اور اسلوب کو بدل دینے سے
عبادت بدعت میں بدل جاتی ہے، کیفیت کو بدل دیا اور عید کے خطبے کو صلاۃ کے بجائے کے بعد کے بجائے پہلے کر دیا، کیفیت بدل گئی۔ بعض احباب خطبے میں اور تقریر میں فرق کر رہے ہیں۔ بھئی خطبے اور تقریر میں کیا فرق ہے؟ خطبہ اور تقریر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خطبہ اور تقریر اس لیے فرق نہیں کیونکہ دونوں کا مقصد دین کی بات پہنچانا، دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو ابھارنا، لوگوں کو ترغیب دینا، لوگوں کو آخرت میں سے کی طرف رغبت، جنت کی طرف رغبت دلانا اور جہنم سے ڈرانا، اور نیک اعمال پہ ابھارنا، برے اعمال سے ڈرانا، اچھے عقائد کی تبلیغ کرنا، برے عقائد سے ڈرانا اور روکنا، یہی ہمارے خطبے ہوتے ہیں، یہ ہماری تقریر ہوتی ہے۔ تو مغزہ اور اصل اس کی جو مواد ہے اس کا اور اس کا جو مقصد ہے، اس کے اعتبار سے خطبہ اور تقریر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اتنا فرق آپ کر سکتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دن کے ساتھ خاص ہے بس، ورنہ خطبہ جمعہ کے علاوہ جو تقریر ہے وہ مسجد کے اندر تقریر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تقریر بھی کی ہے، جمعے کے خطبے کے علاوہ بھی تقریر کی ہے آپ نے، تو وہ بھی آپ کا خطبہ ہی کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا، وہ بھی آپ کا خطبہ ہے۔ تو ہمارا خطبہ، ہم اگر اس کو خطبے کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد میں ہوتا ہے اور باہر جو ہوتا ہے وہ تقریر ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ باہر بھی خطبہ ہوتا ہے اور مسجد میں بھی خطبہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ تقریریں کی ہیں، وہ خطبہ ہے۔ تو عربی زبان میں خطبہ اور تقریر میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا اس کی بھی کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ سوال ہے کہ کیا وسائل دعوت توقیفی ہیں یا اجتہادی؟ یہ سوال اصل میں جس جگہ کیا جا رہا ہے وہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے مسئلہ وسائل کا نہیں ہے، یہ آپ کا سوال غلط ہے۔ محل نزاع یہ ہے ہی نہیں۔ ترنم یہ وسیلہ دعوت نہیں ہے، وسیلہ دعوت خطبہ اور تقریر ہے، اور وسائل توقیفی ہیں یا اجتہادی یہ مسئلہ الگ ہے۔ بعض اہل علم اس کو توقیفی کہتے ہیں اور دوسرے لوگ اجتہادی کہتے ہیں۔ چلیے اگر آپ اجتہادی بھی مان لیں تو یہاں مسئلہ وسیلے کا ہے ہی نہیں، کیونکہ وسیلہ تو یہاں دعوت کا وسیلہ خطبہ ہے، تقریر ہے، اور ترنم کا تعلق وسیلے سے نہیں، ترنم کا تعلق اسلوب سے ہے، اسلوب دعوت سے۔ تو پہلے نمبر تو یہ بات سمجھی جائے۔ اب سوال اٹھے گا کیا کیفیت یا اسلوب بھی توقیفی ہے؟ تو بھائی جب عبادت شریعت میں آتی ہے تو اس کی کیفیت بھی آتی ہے۔ تو اب غنا یا ترنم کا جو مسئلہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ یہ مسئلہ، یہ ترنم صوفیہ سے آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کفار و مشرکین و یہود و نصارہ سے آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ گانا، تقریر کو گا کر کے کرنا یہ مسلمانوں میں نہیں تھا، یہ کفار کے یہاں تھا، کفار سے صوفیہ میں آیا، صوفیہ سے ہمارے یہاں آیا۔ تو اس لیے اس اسلوب کی اسلام میں آنے کی جو کیفیت ہے، جو شکل ہے، وہ شکل کفار اور مشرکین اور اہل کتاب سے ہوتے ہوئے صوفیہ میں آئی اور صوفیہ سے ہوتے ہوئے ہمارے یہاں آ گئی، کیونکہ ہمارے ہندوستان کا بر صغیر کا سارا ماحول یہ تصوف زدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دیوبند اور بریلی کے ماحول میں سارے کے سارے لوگ صوفی ہیں، تصوف زدہ ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے یہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں اس کو کسی بھی طرح سے سنت کے اور مباح کے درجے میں رکھنا کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں۔ مصالح مرسلہ کا ذکر ہو رہا ہے، کیا ہے یہاں مصلحت مرسلہ؟ ترنم مصلحت ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ وسیلہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ مصلحت ہے۔ مصلحت مرسلہ ترنم نہیں ہے۔ مصلحت مرسلہ تو وہ مصلحت تو مقاصد کو کہا جاتا ہے، فوائد کو کہا جاتا ہے جو مقاصد مطلوب ہوتے ہیں۔ ترنم مطلوب نہیں ہے، ترنم مصلحت نہیں ہے، ترنم ایک اسلوب ہے، ایک کیفیت ہے۔ لہذا مصالح مرسلہ کا دعویٰ کرنا غلط ہے۔
اگر آپ کا دعویٰ مصالح مرسلہ کے طور پر صحیح ہے اس کیفیت کو بدل کر کے، تو پھر ان خلفاء کا بھی دعویٰ صحیح تھا جنہوں نے عید کا خطبہ صلاۃ سے پہلے دیا، کیونکہ ان کے ذہن میں مصلحت مرسلہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ عید کا خطبہ سارے لوگ سنیں تاکہ سب کو فائدہ ہو اور جو بات کہنی ہو وہ بات پورے طور پہ سب تک پہنچ جائے۔ ایسے ہی بعض لوگوں نے کہا کہ الوسائل لہا حکم المقاصد، یہ بات مطلق نہیں ہے، ورنہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وسیلے کا حکم مقاصد کے اعتبار سے ہوتا ہے، مقصد اچھا ہے تو وسیلہ کچھ بھی اختیار کر لیں، یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کا اس کا ایک اصول بھی اسی طریقے کا ہے، اور وہ ہے الغایۃ تبرر الوسیلہ، کہ مقصد نیک ہے تو وسیلہ کچھ بھی ہونا چاہیے، کچھ بھی چلے گا۔ یہاں پر یہ جو قاعدہ فقہا نے اور اہل علم نے پیش کیا ہے کہ الوسائل لا حکم المقاصد، اس کا مطلب ایسے نہیں ہے کہ جو بھی وسیلہ اختیار کر لو وہ وسیلہ ٹھیک رہے گا اگر مقصد ٹھیک ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے، اور یہ قاعدہ غلط جگہ پہ غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس قاعدے کا جو مقصد ہے یا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ شریعت اسلامیہ نے جو احکامات دیے ہیں، چاہے وہ امر کے باب سے ہو یا نہیں کے باب سے ہو، جو حکم شریعت نے دیا ہے تو اس حکم کو عمل میں لانے کے لیے جن وسائل کی ضرورت پیش آئے گی، جن کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ وسائل بھی جائز ہوں گے، مطلوب ہوں گے، اسی کے حکم میں ہوں گے۔ کیسے؟ شریعت نے صلاۃ کا حکم دیا تو صلاۃ کے لیے وضو ضروری ہے، اچھا ایسے ہی تو جو حکم صلاۃ کا وہ حکم وضو کا ہوگا، اسی کو کہتے ہیں ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب۔ ایسے ہی اگر جب شریعت نے کہا ستر پوشی کے لیے اور شرمگاہ کو چھپانے کا حکم دیا، تو اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کپڑا پہننا ضروری ہے، تو پھر کپڑا خریدنا بھی واجب ہوگا، یعنی شرمگاہ کو چھپانا ضروری تو اس کے لیے کپڑا لانا ضروری، کیونکہ آپ کو شرمگاہ ڈھکنا ضروری ہے۔ تو جو بھی یہ اسی باب سے ہے کہ الوسائل لہا حکم المقاصد۔ اچھا، تو اب یہاں پر وسائل جن کا حکم مقاصد کی طرح ہے، ان وسائل میں ضروری ہے کہ وہ وسائل مباح ہوں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں مجھے ستر ڈھکنی ہے، مجھے شرمگاہ ڈھکنی ہے، اللہ نے شرمگاہ کو ڈھکنے کا شریعت نے فرض کیا، لہذا میں ریشم کے کپڑے سے ڈھکوں گا یا عورتوں کا لباس پہن کے ڈھکوں گا، کیونکہ ستر تو ڈھک گئی نا، تو الوسائل لا حکم المقاصد، ایسے نہیں چلے گا۔ وسائل مقید ہیں کہ مباح ہوں، حرام نہ ہوں، اور اس میں کسی بھی طرح کی حرام کی آمیزش نہ ہو، یا ان وسائل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو انہیں استعمال کرنے سے روکتی ہو۔ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو جائز وسائل ہیں ان کو لیا جائے گا، لہذا اس کو اس طرح سے اطلاق کے ساتھ پیش کرنا یہاں پر خلط مبحث کرنے کے مترادف ہے۔ اب یہ جو اسلوب ہے، جو کیفیت ہے ترنم کی، یہ کیفیت کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی چلیے کوئی بات نہیں ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے تو اسلوب ہے، تو اسلوب ہے تو کیا ہوا، اسلوب کو کیا یہ توقیف ہی ہے؟ ارے بھئی کسی بھی عبادت کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تقریر کی، کیا اس تقریر سے فائدہ نہیں ہوا؟ کیا اس تقریر سے تبلیغ دین میں کوئی اثر نہیں پیدا ہوا؟ صحابہ نے جو تقریر کی، جو انہوں نے خطبے دیے، کیا اس سے دین نہیں پھیلا؟ کیا ہم آج کے وقت میں اپنے طریقے سے جو تقریر کر رہے ہیں اسی سے اسلام پھیلے گا، اسی سے لوگوں میں دعوت کا کام ہوگا؟ یعنی ہمارا اسلوب اللہ کے نبی کے اسلوب سے زیادہ بہتر ہے؟ یہاں تو اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان یہ سوچنے لگے کہ ترنم کا طریقہ اور ترنم سے تقریر کرنا یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ زیادہ فائدہ مند ہے، یہ زیادہ مؤثر ہے سادہ طریقے سے جو کہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، تو اپنے طریقے کو، من گھڑت طریقے کو یا صوفیہ کے طریقے کو اللہ کے نبی کے طریقے پر ترجیح دینے والی بات آئے گی، اور پھر یہ چیز اور خطرناک ہو جائے گی
جو کہ اور بڑے بڑے محاذیر میں مبتلا کرے گی اور بڑے بڑے خوفناک انجام تک پہنچائے گی۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا اور اہل حدیث کا جو طریقہ ہے وہ سیدھا سیدھا ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی نے نہیں کی اسے ہمیں نہیں کرنا ہے، اور جن لوگوں نے بدعت کہا ہے ان کا بدعت کہنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ یہ چیز کیفیت خطبے کو بدلنے والی ہے، اور نہ صرف یہ بدلی جا رہی ہے بلکہ یہ کفار سے اور اہل بدعت سے لی جا رہی ہے، لہٰذا اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک بات اور میں یہاں بیان کر دوں کہ امام ابن بطہ عکبری رحمۃ اللہ علیہ 387 میں ان کا انتقال ہے۔ ہم ان کی کتاب الابانہ الکبریٰ کا ہمارا درس ہوتا ہے، اور ان کی ایک کتاب ہے الشرح والابانہ، جس کو ابانہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ ابانہ صغریٰ میں امام ابن بطہ نے ایک بات کہی ہے، کتاب کے آخر میں 481 نمبر اس پر فقرہ نمبر 481 اس میں کہتے ہیں وَمِنَ الْبِدَعِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالْأَذَانِ بِالْأَلْحَانِ وَتَشْبِيهُهُمَا بِالْغِنَاءِ، کہ یہ بھی بدعتوں میں سے ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے اور اذان دی جائے آواز کی تلحین کے ساتھ، اور ایسی تلحین کی جس کو جو مشابہ ہو جائے غنا کے، یعنی اس کو غنا کے ساتھ تشبیہ دے کر کے پڑھنا۔ قرآن کو جو تزین القرآن جو کہا گیا اور تغنی بالقرآن جو کہا گیا، وہ تغنی غنا سے مختلف ہے، لہذا قرآن کریم کو اگر کوئی انسان اس طریقے سے پڑھنے لگے، آواز کو ایسے کھینچنے لگے جس میں میوزک اور غنا کی مشابہت پیدا ہو جائے، تو پھر یہ بدعت ہو جائے گا۔ ایسے ہی اذان کو کھینچ کر کے گا کر کے گانے کی طریقے سے اگر پڑھتا ہے کوئی انسان تو یہ بھی بدعت ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر جو چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ امام ابن بطہ نے قرآن کریم کو گانے کی مشابہت کے ساتھ پڑھنے کو بدعت کہا ہے، جبکہ قرآن میں تغنی ثابت ہے، یعنی یہ تغنی بھی ایک حد تک ہے جو سلف سے منقول ہے، جو طریقہ قرائے سلف نے بعد میں اپنے لوگوں کو دیا اور جس کو لوگوں نے دیکھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کے کچھ تجوید کے قواعد کی روشنی میں جتنا کھینچا جا سکتا ہے لفظ کو اتنا ہی کھینچا جائے اور اسی میں تلحین کی جائے، اسی میں تغنی ہو، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی حد سے آگے نکل جائے اور پھر وہ میوزک اور گانے کی طرح بن جائے تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ تو اہل سنت والجماعت کے علماء نے اتنی باریکیوں پر بھی بدعت کا حکم لگا دیا، جہاں ایک چیز اپنی اصل کے ساتھ ثابت ہے لیکن اس میں اس اصل سے تھوڑا سا تجاوز کرنے کے بعد بھی بدعت کا حکم لگا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی مشابہت غنا سے ہو رہی ہے، گانے سے ہو رہی ہے۔ تو جس چیز میں وہ چیز سرے سے ثابت ہی نہیں، تقریر میں غنا یا تغنی ثابت ہی نہیں، اور وہاں جب یہ داخل ہوگی اور گانے کی طریقے سے آئے گی تو پھر بدعت کیوں نہیں ہوگی؟ لہٰذا اہل علم نے جنہوں نے اس پر بدعت کا حکم لگایا ہے ان کا حکم لگانا درست ہے، اور یہ چیز بدعت ہے۔